دوران یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اس کے اوپر کیا فردر جو ہے آگے رد عمل دونوں طرف سے ایران اور اسرائیل کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ فی الوقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو مختلف جو انٹرنیشنل میڈیا جو چینلز ہمیں نظر آ رہے ہیں وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ کلی طور پر اس جو ہے سیز فائر کے اوپر عمل درآمد کرنے سے پہلے دونوں طرف سے وہ حملے کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، تاکہ جب یہ سیز فائر شروع ہو جائے تو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر جا کے جو ہے آپ مزید جو آگے جو بھی ایگریمنٹ ہونا ہے دونوں اطراف کے درمیان تو وہ ہو. سو لیٹس سی، بٹ ٹو اسٹارٹ ود اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ ناٹ اونلی فار دا ریجن، فار دا انٹائر ورلڈ، اور خاص الخاص پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے بہت ہی یہ ایک سنجیدہ معاملہ اس لیے بھی تھا. ایران کے ساتھ ہمارا 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اسلامی برادر ملک ہے، اور گاڈ فوربڈ اگر حالات مزید خراب ہوتے ایران کے اندر تو اس کا اثر ہمارے اوپر پڑتا. اور یہی بات آپ کو یاد ہوگا جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات وہاں پہ ہوئی تھی واشنگٹن ڈی سی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، تو اس کے بعد جو خبریں آئی تھی پاکستان کی طرف سے اسی بات کو جو ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ ایک تو جو بارڈر ایریا ہے ایران اور پاکستان کے درمیان وہاں پہ اینٹی ایران اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کی موجودگی ہے، اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو وہ جو ایلیمنٹس ہیں مزید اسٹرینتھن ہوں گے، اس ریجن کو اسٹیبلائز کریں گے، دونوں ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے. لہذا بڑا ضروری ہے کہ ڈپلومیسی کو چانس ملنا چاہیے تاکہ یہ جو جنگ بندی ہے اس کے اوپر کام ہو سکے. سو دیر آئے درست آئے، میرے خیال میں اگین اس ڈیولپمنٹ کو ویلکم کرنا چاہیے، مے بی ود اے پنچ آف سالٹ، بیکاز جس طرح میں نے عرض کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پچھلے جو کم از کم 2 ہفتوں سے پہلے انہوں نے یہ کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 15 جون کو ڈیولپمنٹ ہونی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، ٹاکس ہونی تھی عمان کے اندر، تو 13 جون کو اسرائیل نے حملہ کر دیا اور امریکہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپوکس پرسن نے یہ کہا کہ 2 ہفتے کا ٹائم ہم دے رہے ہیں ڈپلومیسی کو، بات چیت کر لیں، اس معاملے کا حل نکال لیں. ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے تو جو ہے ہم نے دیکھا کہ پھر امریکہ کی طرف سے بذات خود حملہ کر دیا گیا جو ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر. وہ کتنا نقصان ہوا ہے وہ تو ظاہر ابھی ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے حملہ تو ہوا، اور انہوں نے بنکر بسٹرز استعمال کیے، اپنے B-2 اسٹیلتھ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ان کے پاس جہاز جنگی موجود ہیں اس کا استعمال ہوا. لہذا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس کے اوپر تو ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. لیکن یہ جو خبر آ رہی ہے ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے کہ انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا ہے، تو اس چیز کو ہم میرے خیال میں بحیثیت پاکستانی جو ہے کم سے کم ہم ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ جو ہے بالکل اس کو یہ سسٹینیبل گراؤنڈز کے اوپر آگے بڑھے اور جو معاملے کا حل نکلے. جی ٹھیک ہے، خاور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب. جمیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایئر وائے نیوز کے لیے وقت نکالا. جمیل صاحب، اس تمام تر ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اندر ہم نے دیکھا دونوں ملکوں کی ڈیفیشنسیز بہت کھل کے سامنے آ گئی. جہاں پر ایران کا انٹیلیجنس فیلئر ہمیں نظر آیا، ہم نے دیکھا ان کے آرمی چیف کو شہید کر دیا گیا، پاس دوران انقلاب کے سربراہ شہید ہوئے، سائنسدان شہید ہوئے. وہیں پر دوسری طرف ہمیں اسرائیل کا آئرن ڈوم بھی فیلڈ نظر آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، اچھا ہوا جنگ بندی ہو گئی، ورنہ دونوں ملکوں میں اس جنگ کو طویل کرنے کی سخت موجود نہیں تھی؟ یہ انڈیڈ جنگ کا بند ہونا تو کسی خطے میں کسی جگہ پر کسی لحاظ سے ہر لحاظ سے بلکہ بہتری کی طرف ہوتا ہے. لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے گزشتہ رات سے جو سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد صبح کو ہمارے وقت کے مطابق تقریباً 4 بجے تک صبح تک ڈونلڈ ٹرمپ اپنے میٹنگ میں اوول آفس میں موجود رہے اور اپنے رابطے انہوں نے برقرار رکھے. تو آل از ویل وچ اینڈز ویل، اٹ اپیئرز اٹس اینڈنگ ویل، بٹ دیر از اے سلپ بٹوین دا لپ اینڈ دا کپ. کیونکہ ابھی اس کے تھوڑے سے محرکات کو آپ کے ناظرین کے لیے جلدی اس کا کر لیتے ہیں، ہم اعادہ کر لیتے ہیں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت دیر تک ہماری گفتگو ہوتی رہی مختلف چینلز پہ، آپ چینلز سمیت، کہ ایران کا مقصد کیا تھا اور جواب دینے کا، اور اسرائیل کا اصل مقصد کیا تھا ایران پر حملہ آور ہونے کا، جس کی بڑی داستان ہے۔ اسرائیل ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ ایران ہی ایک واحد ملک ہے جس کو کہ نیوٹرلائز کیا جائے، اور خاص طور پہ اس کے نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹوٹل آبلیٹریٹ کر دیا ہے، اس کے ٹوٹل ہم نے اس کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ IAEA کہتا ہے کہ چکر سب تباہ ہوا ہے، کوئی اس میں افزودگی کا مادہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ایران کہتا ہے کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، رشیا کہتا ہے کہ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا جو انرچ مٹیریل ہے، تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، اسرائیل کو جو اس خطے میں پچھلے کئی دہائیوں سے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ ان پر حملے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی آبادی جوک در جوک ایئرپورٹ کا رخ کر رہی تھی۔ اس وقت بھی اسرائیل کے ایتھنز سمیت اسرائیل کے ارد گرد ہزاروں سینکڑوں اسرائیلی جو ہیں وہ پناہ لینے کے چکر میں کہ کس طرح چھوڑو یہ معاملہ نہیں چھوٹے گا، کیونکہ ان کو کبھی یہ عادت نہیں تھی، کہ وہ اس قسم کے حملے دیکھیں، اس قسم کے شعلے دیکھیں اپنے تل ابیب میں یا حیفا میں۔ تو اس کی وجہ سے ایک عجیب سی سراسمی سی پھیل گئی اسرائیل میں، اور اسرائیل اس کی توقع نہیں کر پاتا۔ وہ آئرن ڈوم، وہ تھاڈ، وہ تمام ایئر ڈیفینس سسٹم جس کو سمجھتے تھے کہ وہ تل ابیب پر تو کبھی نہیں اس کو پہنچنے دیں گے، کسی قسم کے بھی میزائلز کو، کسی قسم کے اٹیک کو۔ ایران کو کیوں انہوں نے اتنے ہیوی طریقے سے انگیج کرنا شروع کیا اور حملہ کرنا شروع کیا؟ انہوں نے سمجھا کہ ایران پہ سینکشن کے بعد سینکشن، اتنے عرصے سے جو سینکشن لگی ہوئی ہے، ان کی اپنی موساد کی پینیٹریشن ہو چکی ہے، ان کے کمانڈرز ایران کے درجنوں کے حساب سے شہید کر دیے، 16 ان کے سائنسدان شہید کر دیے، تو انہوں نے سمجھا کہ ایران جو ہے اس سے اب کمر ٹوٹ جائے گی، جس طرح کے حزب اللہ کی کمر ٹوٹ گئی، جس طرح کے سیریا میں ملیشیا کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو یہ مس کیلکولیشن، ایک لفظ میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ مس کیلکولیشن اسرائیل کی ہوئی ہے، اور اسرائیل کو جو اس کا باٹمز اپ پریشر، جب انہوں نے اپنے عوام کا حال دیکھا، جب دیکھا کہ اسرائیل میں کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی، اس حالت میں بھی ایران اور اسرائیل کا کوئی مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ سیز فائر تو ہو گیا ہے، ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے سیز فائر پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے، لیکن اسرائیلی جارحیت اگر روکی نہ گئی تو پھر ایران کارروائی کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو ابھی بھی یہی ہے کہ اسرائیل کارروائی جاری رکھے گا۔ تو اب اسرائیل کو سیز فائر معاہدے پر پابند کون کرے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ غزہ اور فلسطین میں سیز فائر ہوتا ہے، لیکن اسرائیل پھر اٹیک کر دیتا ہے، تو اس کو اب پابند کون کرے گا اسرائیل کو سیز فائر معاہدے پر؟ پابند اس کو تو صرف، اگر پولیٹیکلی کہہ رہی ہیں تو پابند اس کو صرف امریکہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس کو مجبور کر سکتا ہے، ایک ہے پابند اور ایک ہے مجبور۔ جو مجبور کر سکتا ہے وہ یہی جو آپ راکٹس ہم نے دیکھے کہ خیبر جو میزائل وہاں ملٹی جو اس کے میگنیچیوڈ کی اور جو منوریبل میزائلز ہیں، جب وہ لگے ہیں اور اس کے بعد نقصان ہونا شروع ہوا ہے، اور اب ان کی کیلکولیشن جس طرح میں بتا رہا تھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اور صرف امریکہ وہ پابند کر سکتا ہے اس کو، اور مجبوری اگر ان کی ہوگی تو وہ یہی ہوگی کہ ایران کو انہوں نے مس کیلکولیشن کیا اور سوچا کہ بھائی پہلے 2-3 جو حملے ہوں گے اس کے بعد ایران اتنا اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ تل ابیب اور حیفا وغیرہ میں اپنے میزائلز پہنچا سکے۔ تو یہ دو چیزیں اب اگر اسرائیل دوبارہ کرتا ہے، جس طرح کہ یہی آ رہی ہے خبریں، اور اسرائیل نے ابھی تک 100% اپنی جو اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، حالانکہ نیتن یاہو بھی صبح 4 بجے تک 5 بجے تک اپنے سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ موجود تھے، اور ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کا رابطہ اور یہ سارا چلتا رہا۔ اس کے پس منظر میں پوٹن کی بھی بات آئے گی، وہ بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن فی الحال سب سے اہم بات یہی ہے۔ تو کنسیڈریشن تو ہے، اسرائیل کو جو میں نے محرکات بتائے وہ تو بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر امریکہ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ امریکہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے ہم سے بنکر بسٹر دنیا میں پہلی مرتبہ چلوا لیے،
ان کے آپ نے انفراسٹرکچر کو تباہ کروایا، جو کہ اب ان کی چاہے کیلکولیشن ہو یا مس کیلکولیشن ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ ایران اب برسا برس جو ہے دوبارہ ایسی حیثیت میں نہیں پہنچ سکے گا کہ 90% انریچمنٹ کر لے اور اس کے بعد کوئی ویپن بنا لے جس کا خدشہ تھا۔ حالانکہ خواہش تو اسرائیل کی یہ تھی کہ ایران کو کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں جس طرح کے انہوں نے حزب اللہ کے لیے کیے تھے۔ خواہش تو ان کی خیر اس سے بہت زیادہ آگے کہ جس طرح غزہ میں حال کیا تھا وہ تو ناممکن تھا، لیکن حزب اللہ جیسے حالات پیدا کر دے کہ اچھا جمیل صاحب، ایک اور چیز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ جنگ سے پہلے ایران اور بھارت کی بڑی گہری دوستی سامنے آئی تھی، لیکن جنگ کے بعد بھی، جنگ کے دوران بھی بھارت کی طرف سے ایک بھی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ایران کی حمایت میں۔ دوسری جانب پاکستان کو ہم نے دیکھا کہ کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہوا۔ جی، بھارت کو تو جو ان کا رویہ ہے، جو وتیرہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ تو ہر جگہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جب تیل خریدنے کی بات آئی تو امریکہ سے فیور لے کے ایران کو خوب نچوڑا، تیل ان سے سستے داموں، آدھے داموں میں تیل خرید لیا۔ اسی طریقے سے ایران کے ذریعے پاکستان میں جاسوسی کرتے رہے، کلبھوشن کی مثال سامنے ہے ہمارے۔ اسی طرف آپ نے دیکھا کہ جب ایران نے ریئلائز کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، دوستی میں دشمنی کیا ہو رہی ہے، کون ہمارا سچا اور اچھا دوست ہے اور کون ہمارا ایکچوئل دشمن ہے، تو انہوں نے 73 کے قریب افراد جو اریسٹ کیے پچھلے دنوں جاسوسی کے لحاظ سے، موساد کے ایجنٹ کے طور پہ جو کام کر رہے تھے، اس میں بیشتر سٹیزن کون سے تھے؟ کس ملک کے سٹیزن تھے؟ انڈیا کے۔ تو لہذا اب ایران کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان دیے ہوئے انٹرنیشنل لیگل فریم کے اندر رہتے ہوئے سب سے زیادہ اگر آواز اٹھائی ہے تو پاکستان نے اٹھائی ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان نے اپنا فرض اور اپنا قرض ادا کیا، اور اگر اس سے آگے بھی انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے، جسے کہتے ہیں پولیٹیکل، سفارتی، سیاسی طور پر مدد، وہ پوری کی پوری کی ہے۔ اور اگر کوئی ہمارا آگے چل کے OIC کے پلیٹ فارم سے یا کسی اور پلیٹ فارم سے میوچل ڈیفنس کا معاہدہ، جس کی ابھی کہیں دور دور تک کہیں امید نظر نہیں آ رہی ہے، اچانک یہ کام نہیں ہوتے ہیں، لیکن مستقبل میں پڑوسی ملک ہے ایران، مسلمان ملک ہے، کیا ہمارے یقیناً ان کے ساتھ ہمیشہ دھوکے ہچکولے بہت سارے وجوہات کی وجہ سے کبھی آ جاتے تھے، لیکن وہاں کے دونوں عوام کے درمیان تو ایک فیلنگ ہے، ایک اچھے رابطے ہیں۔ ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے کہ آدھی کراچی یونیورسٹی بھری ہوتی تھی ایرانینز کے ساتھ، ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے کہ ایرانین ہمارے ٹینکس کو جو ہے اوور آل کر رہے ہوتے تھے، ہمارے جہازوں کو اوور آل کر رہے ہوتے تھے۔ تو وہ چیزیں واپس لوٹ سکتی ہیں۔ فیلنگ پیپل ٹو پیپل ریلیشن از ایبسولوٹلی پرفیکٹ اینڈ ہیز آلویز بین پرفیکٹ۔ تو ابھی بھی وہ اسی کی وجہ سے ہم نے اور بڑے اصولوں کے ساتھ ہم نے ساتھ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈپلومیسی کے لحاظ سے پاکستان آپ کی مختلف مقامات پر جب نکتہ چینی کی ضرورت ہوتی ہے نکتہ چینی کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن ابھی جو پچھلے چند دنوں سے ڈپلومیسی اور چند ہفتوں سے چل رہی ہے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد سے، وہ کافی بہتر ڈپلومیسی، کافی اچھی عمدہ ڈپلومیسی۔ آپ نے دیکھا کل ہم نے کنڈم کیا، کیوں کیا کنڈم ایران کو؟ ایران نے اس کو مائنڈ نہیں کیا اور نہ کرے گا، اس لیے کہ ایک انٹرنیشنل قانون کے مطابق ایران نے جو اپنا حق استعمال کیا انڈر آرٹیکل 51 کے، اس نے جواب دینا تھا امریکہ کو، لیکن اس نے ایک اور ملک کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بھی وائلیٹ کیا انڈر آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر۔ تو پاکستان اس معاملے میں، کیونکہ دنیا اقوام میں یونائٹڈ نیشنز کا پاکستان ایک ممبر ہے، اور پاکستان ہمیشہ اس پہ بڑا فعال کردار ادا کرتا رہا ہے۔ تو اس نے کل یہ بیان دیا کرا گزشتہ شب جب بیس پر حملہ ہوا ہے قطر پر، تو آپ نے دیکھا کہ ہماری طرف سے بیان کیا، پرائم منسٹر نے بات کی دونوں سفیروں سے، سعودی عرب سے بھی۔ بڑے نازک مراحل یہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آنے والے لمحے میں کس طرف کوٹ کس طرف بیٹھے گا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہیے کہ جو بیان دینا چاہیے تھا اسی طریقے سے بیانات دیے گئے، ورنہ ہم سے لغزشیں بھی ہوتی رہی ہیں
ہم سے غلطیاں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ صحیح. جمیل احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا ARY نیوز کو وقت دینے کے لیے. ساجد طاہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ساجد طاہر صاحب، ٹرمپ کی پاپولیرٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جس طرح سے انہوں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی تھی، اس کا کریڈٹ انہوں نے لیا. اب اسرائیل اور ایران کی جنگ رکوائی ہے، تو نوبل انعام کے لیے وہ کس حد تک حقدار ہو گئے؟ دیکھیں، اگر میری نظر میں دیکھا جائے نوبل پیس پرائز کے لحاظ سے، تو پچھلے امریکن صدر جنہوں نے نوبل پرائز لیا تھا براک اوباما تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ براک اوباما کی کوئی سگنیفیکنٹ اس میں پیس میں کوئی اتنی زیادہ اچیومنٹ نہیں تھی. پچھلے 12 سال کی امریکن ویک فارن پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا جنگوں کی لپیٹ میں ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کئی کانفلکٹس جو ہے ان کو انہیرٹ کیا ہے، اور جس دن سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، جس دن سے وائٹ ہاؤس آئے ہیں، وہ سارا دن انہی مسائل میں گھرے ہوتے ہیں. اپنے کمپین میں بار بار وہ کہتے رہے ہیں کہ میں ایک پیس لونگ پریزیڈنٹ ہوں، میرے دور کے اندر کوئی بھی نئی جنگ شروع نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد انہیں شوق ہے اس چیز کا کہ ان کی لیگیسی میں ایک پیس میکر اور یونائٹر ان چیزوں کا ٹائٹل ان کو دیا جائے. تو میرے خیال میں جس طریقے سے وہ مختلف جنگوں میں دونوں فریقین کو فیس سیونگ بھی دیتے ہیں، ان کو ٹیبل پر بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں، ٹیرف کو استعمال کر رہے ہیں، ٹریڈ کو استعمال کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں فار دا نوبل پیس پرائز. اچھا، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک اور پیغام بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا اور مشرق وسطی حقیقی فاتح ہیں، اور اسرائیل اور ایران میرے پاس آئے، دونوں نے امن کی بات کی ہے، یہ وقت امن قائم کرنے کا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2025 جو ہم سمجھ رہے تھے کہ تجارت کا دور آئے گا اور جو خطے کے ممالک ہیں وہ ٹریڈ کی طرف جائیں گے، لیکن جنگیں ہم نے دیکھی. اب امریکی صدر ہیں جو کہ اب خطے میں دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی کوششیں اب سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں، اس وقت اگر دیکھا جائے تو میں تو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ بہت جلد یالٹا 2 ہوگا. یالٹا 2 اس طریقے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسٹیٹس کو اور ڈپلومیٹک نارمز جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے ڈائریکٹ ڈائلاگ کر لیتے ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، پریزیڈنٹ شی کے ساتھ. ان تینوں کی ملاقات ہوگی، جلد ہوگی، اور اس کے بعد تینوں یہ میرے خیال میں متعین کریں گے کہ ٹریڈ میں جایا جائے، دنیا سے بھوک کو ختم کیا جائے، اور مل کے اپنے اپنے ریجنز کے اندر جو تینوں سپر پاور ہیں وہ بھرپور کردار ادا کر پائیں. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی بات ہے اس وقت یہاں پہ جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کانگریس سے اجازت نہیں لی، ڈیموکریٹ مختلف قسم کے ہیلے بہانوں کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو بیس ہے، جن لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے جتایا تھا، وہ آج بھی 70% سے زیادہ ان کے ساتھ ہے. جس طریقے سے انہوں نے امیگریشن ریفارم کی ہیں، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ امریکہ کو ٹو میک امریکہ سیف اگین، اس حوالے سے جتنے کرمنل کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، امریکن قوم ان کی شکر گزار ہے. جس طریقے سے دیکھیں، اگر یہ مزید 2 یا 3 دن جنگ نہ روکی جاتی، سیز فائر نہ ہوتا، ہرموز بند ہونا تھا، دنیا نے انفلیشن کی لپیٹ میں آنا تھا. اس سے امریکی صدر کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا اور مڈ ٹرم الیکشن کے لیے بھی ان کو فائدہ ہوگا اس سے؟ ڈیفینیٹلی. یہ دیکھیں، جس طریقے سے 7 سوئنگ اسٹیٹس نے بھرپور مینڈیٹ دیا تھا، اعتماد کا اظہار کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر، مڈ ٹرم الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے سٹیپس اٹھائے ہیں، پہلے 100 دن کی پرفارمنس ڈسکس ہوگی کہ کس طریقے سے انہوں نے چائنا اور ٹریڈ کے اندر ٹیرف کو انہوں نے ایک ٹول بنا کر کس طریقے سے امریکہ کے اوپر جو ایک فائنینشیل برڈن تھا، پش تھا، ان چیزوں کو نارملائز کیا ہے. تو الٹیمیٹلی اس کے بینیفیشریز جو ہے امریکن عوام ہوں گے. اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ از ہائیسٹ نمبرز اپنے پولز کے اندر انجوائے کر رہے ہیں پاپولیرٹی میں. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر کے لیے اب یہ چیلنج ہوگا امن معاہدے پر اسرائیل کو پابند کروانا؟ ڈیفینیٹلی اگلا سٹیپ جو ہوگا، ابھی تینوں کانفلکٹ جو ہیں، ابھی تو میرا خیال ہے اس کا ایک پہلی سٹیج ہے کہ سیز فائر ہے، اس کے بعد ایگریمنٹ ہونا، ڈائلاگ ہونا، نہ صرف اس اسرائیل اور ایران کانفلکٹ کا، بلکہ ابھی تو پاکستان بھارت جو ہے انہوں نے بھی لائے عمل اختیار کرنا ہے، ٹیبل پر بیٹھنا ہے. اس کے بعد رشیا اور یوکرین ہے، پھر اس کے بعد تائیوان کے مسائل ہیں. لیکن یہ پہلی سٹیج ہے. ہر چیز کی اگر دیکھا جائے، جتنے کانفلکٹ کی ہم کانفلکٹس کی بات کر رہے ہیں وہ پہلی سٹیج پر ہیں، سیز فائر پہ ہیں، لیکن ابھی ان کی ڈیٹیل
اور इनके जो ड्राफ्ट हैं वो बनने अभी जरूरी है। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगला टास्क यही होगा कि ना सिर्फ ईरान इजराइल टेबल पर आए बल्कि पाकिस्तान भारत भी टेबल पे आके पाकिस्तान के पानी के मसले के बारे में, कश्मीर का जो मसला है और ट्रेड को प्रमोट करें दोनों कंट्रीज के दरमियान। अच्छा, हमने देखा कि ईरान और भारत की काफ़ी गहरी दोस्ती नज़र आई, लेकिन जब ये जंग शुरू हुई भारत की जानिब से एक बयान सामने नहीं आया ईरान की हिमायत में। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस सारी सूरत हाल के दौरान खित्ते में पाकिस्तान का किरदार कैसे सामने आया, पाकिस्तान के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, इस रीजन में मैं याद कराना चाहूंगा कि ईरान ने आज से तकरीबन 2 महीने पहले पाकिस्तान पे मिसाइल दागा था, हमला किया था। एक तो ये बात बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान भारत और दूसरा जो चाह बहार के अंदर भारत की एक्टिविटीज, और आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी ऑपरेटर रा का ऑपरेटर आता है वो वाया ईरान आता है। वाया आपने देखा होगा जो पहले भी एक जो ऑपरेटर पकड़ा गया था वो उसमें वो ईरान बॉर्डर से आया था। तो आर्टिकल देखा जाए कि पाकिस्तान और ईरान और भारत के रिलेशनशिप पाकिस्तान के बनिस्बत बेहतर थे, लेकिन अब जो और दूसरा इस रीसेंट इस तनाज़े के अंदर ना तो उन्होंने भरपूर सपोर्ट दी है, ना बयान दिया है, और ना ही और दूसरा जो अमेरिकन तैयारों को उन्होंने भारत की एयर स्पेस यूज करने की इजाजत भी दी है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भारत आइसोलेटेड है उस एरिया के अंदर, ना सिर्फ ईरान को अबैंडन कर चुके हैं, बांग्लादेश है वहां पे उनके बारे में कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है, नेपाल ने उनकी कई स्टेटों के ऊपर अपने मैप के उन्होंने शामिल कर लिया है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद चाइना है। तो इस वक्त भारत उस खित्ते में इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड। जब कुछ चंद घंटों का हमारा जो मार्का 10 मई का था उसमें भी आपने देखा होगा सिवाय इजराइल के किसी कंट्री ने उनका साथ नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में उस रीजन के अंदर पाकिस्तान एक नई ताकत बन के उभर रहा है। May 10th was the biggest डिसाइसिव डे था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, हमारे सिपा सालार हमारे फील्ड मार्शल साहब का अमेरिका का दौरा, जिस तरीके से भारतीय वजीर आजम को निगलेक्ट करके, जिस तरीके से यूक्रेन के सदर को निगलेक्ट करके डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आए फौरन व्हाइट हाउस में और उन्होंने 2 घंटे हमारे फील्ड मार्शल साहब के साथ गुजारे, हालांकि मीटिंग 1 घंटे की थी। ये बहुत बड़ी बात है। ये वही व्हाइट हाउस है जिसका एक हमारे साबका वजीर आजम 4 साल यहां से फोन का इंतजार करते रहे और किसी ने नहीं किया। जिस तरीके की स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फील्ड मार्शल साहब के दौरे के बाद दी कि ही वाज ऑनर्ड टू हैव अ फील्ड मार्शल इन द व्हाइट हाउस, और फिर ईरान के हवाले से बल्कि उन्होंने जो बताया कि पाकिस्तान हैज मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईरान वर्सेस अमेरिका। तो मैं ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि आज जो कंक्लूजन जहां तक ईरान और अमेरिका पहुंचे हैं उसमें हमारे पाकिस्तान का एक रोल है। सालसी की ऑफर करता रहा है। यहां से जब फील्ड मार्शल साहब गए थे तो इस उम्मीद के साथ गए थे कि हम जाके ईरान के साथ डायलॉग करेंगे और दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा साजिद साहब, जिस तरह से हमने देखा और आप भी बात करें कि फील्ड मार्शल का अमेरिका का दौरा, अमेरिका जैसी सुपर पावर का सदर अब पाकिस्तान की जानिब देख रहा है, तो दुनिया का ओपिनियन पाकिस्तान के लिए किस तरह से चेंज हो रहा है? पाकिस्तान एक बड़ी ताकत बन के सामने आ रहा है। देखिए, 3 वाकया सामने जब आए हैं। एक तो जब पहलगाम का वाकया हुआ और आपने एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि आपने कहा कि किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी की कंप्लीटली फेल्योर थी कि बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने अक्यूज किया और तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की। एक तो पहला वाकया ये था। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लेकर आए, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि हम पुरअमन लोग हैं, प्लीज हमारी मदद करें कि आप भारत को टेबल पर लेकर आएं और उस खित्ते के अंदर पीस को प्रमोट किया जाए। तीसरा वाकया था सेंटकॉम के जनरल माइकल कोरेला ने उन्होंने स्टेटमेंट दी यूनिफॉर्म के अंदर कैपिटल हिल के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से दहशतगर्दी से के लड़ रहा है और अमेरिका का किस तरीके से देयर इज अ पार्टनरशिप इन बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। और इन 3-4 चीजों ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और उनके कद काठ को बहुत ऊपर लेकर आए हैं। और फिर उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल साहब का दौरा, अमेरिका में व्हाइट हाउस, पेंटागन और दूसरी जगहों पे जाके उन्होंने एक भरपूर और कामयाब दौरा किया है। आज पाकिस्तान सुरखरू है
और मायूसियों के बादल छट चुके हैं। May 10th वॉज द लकी डे फॉर पाकिस्तान। आज लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि मोदी साहब आपने जो किया है उसने पाकिस्तान को यूनाइटेड कर दिया है। आज ना सिर्फ हमारा सर फख्र से बुलंद है बल्कि पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के पीछे खड़ी है। और आज अगर एक सेकंड के लिए देखा जाए, आज अगर ईरान एटमी ताकत होता तो किसी की जुर्रत नहीं थी ये किया जा सकता। पाकिस्तान की अफवाह स्ट्रांग है, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और आंखों में आंखें डाल सकता है। आपके पड़ोसी मुल्क का इरादा ये था कि आपको गाजा में तब्दील कर दिया जाए। 80 तैयारे तैयार थे और हर तैयारे के ऊपर 5 मिसाइल थे। 400 मिसाइल मार के आपको दुनिया में 50 साल पीछे धकेल दिया जाए। लेकिन उस दिन आपने प्रूव किया है कि जंगें जज्बों से लड़ी जाती हैं। हम एक जिंदा कौम हैं, हम अपनी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। हम किसी की सुप्रीमेसी इस रीजन में उनकी अपनी टर्म्स पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान का फ्यूचर ताबनाक है। इट्स अ न्यू पाकिस्तान, इट्स अ न्यू अमेरिका, इट्स अ न्यू वर्ल्ड एंड न्यू पार्टनरशिप्स इन द रीजन एस्टेब्लिश होंगी। पुरानी चीजें जो थी कि अमेरिका कंप्लीटली रिलाय कर रहा था भारत पे अपने इंटरेस्ट के लिहाज से, लेकिन 10 मई वाले दिन वो चीजें जो है वो सारी गलत साबित हो चुकी हैं। अब वहां पे नई पार्टनरशिप दहशतगर्दी और इकानमी के हवाले से होगी। सी पैक ना सिर्फ पाकिस्तान में होगा बल्कि अफगानिस्तान में जाएगा। आसूदगी आएगी और इस सारा खिता जो है वो उभरता नजर आ रहा है। चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सी पैक इकानमी के साथ फ्यूचर में मुस्तकबिल को डिफाइन करेंगे। साजिद साहब साथ रहिएगा। खावर गुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, आप समझते हैं कि इस तमाम सिचुएशन में, जंग की सूरत हाल में, अब क्योंकि सीज फायर हो गया है, ईरान को अब अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जानी चाहिए? ये जाहिर है जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं तो क्या कहते हैं कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड। दोस्त वही होता है जो आपका मुश्किल में काम आए। और आई होप जिस तरह ताज साहब ने बताया कि एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी डिफरेंट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हुए रॉ की तरफ से, कुलभूषण का गालबन वो जिक्र कर रहे थे, क्योंकि कुलभूषण जब पकड़ा गया था तो उसका फुटप्रिंट हमें मिला था ईरान की तरफ से ही। और ईरान के साथ हमारे आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जब से मौजूदा हुकूमत आई है हमारे मामला खराब हुए और उसके बाद हमने डिप्लोमेटिकली ईरान के साथ सारे अपने मामला तय कर लिए थे। और तब से ऑनवर्ड हम देख रहे हैं कि हर इशू के ऊपर हम ईरान को ऑन बोर्ड लेते हैं। बॉर्डर एरियाज के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी ईरान के साथ शेयर करते हैं। और किसी मौके के ऊपर अगर हमें दहशतगर्दों के पीछे जाना पड़ता है अक्रॉस बॉर्डर, वो भी ईरान को ऑन बोर्ड लेके वो सारी कार्रवाई हम करते हैं। तो आपका सवाल ये है कि ये जो जंग अभी जिस हवाले से सीज फायर की खबर आ रही है, उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर जो है ये सीज फायर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो जाए और जो है अमन इस खत्े के अंदर वापस आ जाए, क्योंकि इसी में सबकी बेहतरी है। सो ईरान जब इस जंग से बाहर आएगा तो फिर उसको बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अपने दोस्तों और दुश्मनों के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ वो ये ना कि एक बहुत बड़ा इफ है कि क्या ये सीज फायर जो है ये इसके ऊपर अमल दरामद होगा, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमने देखा कि जो अमेरिका की तरफ से हमें बताया कुछ जाता था लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद एक मुख्तलिफ अंदाज से होता था। ईरान के साथ 15 जून को मुलाकात होनी थी न्यूक्लियर डील के हवाले से और 13 जून को इसराइल ने हमला कर दिया, सबके सामने है। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि जो है डिप्लोमेसी को मैं चांस देता हूं, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है वो इसके ऊपर बात करे। यूरोपियन यूनियन उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, सफारती सतह के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक खासतौर पर रीजन के वो भी इन्वॉल्व हो गए। लेकिन 2 हफ्ते इंतजार करने की बजाय 2 दिन के बाद ही अमेरिका बजाते खुद इस जंग के अंदर कूद पड़ा। और जाहिर है अब जिसका क्रेडिट भी प्रेसिडेंट हम लेते हैं कि देखें हमारी मिलिट्री ने कितना जबरदस्त ऑपरेशन किया, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इस्तेमाल हुए, बंकर बस्टर इस्तेमाल हुए और अपने असले के हवाले से भी उनकी ट्वीट्स मौजूद हैं, हमारा असला सबसे दुनिया में बेहतर है। तो इस जंग का बराह रास्त हिस्सा अमेरिका बना है। और मेरी नजर में सवाल अब यह है कि क्या अमेरिका ये जो सीज फायर की बात कर रहा है इसके ऊपर कुल्ली तौर पर अमल दरामद करवाएगा या नहीं, क्योंकि जो एक क्रेडिबिलिटी का इशू डेवलप हुआ है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मौजूदा, वो काफी सीरियस है।
क्या जो बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप उसके ऊपर अमल दरामद होगा या फिर उसके टोटली बरखिलाफ जो है ऑन ग्राउंड हमें वाकयात होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जो बात कही गई काम उसके बिल्कुल बरखिलाफ हुआ है और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और इसमें कोई दुराई नहीं है कि ना ये खिता, ना दोनों मुमालिक खासतौर पर इजराइल और ईरान, और ना दुनिया ये कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड कर सकती है। और अगर खुदा न खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट फैलता है, जिस तरह कल रात को भी आपने देखा वो साथी रहेगा। साजिद तायर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तायर साहब, आबनाए हुमर्स बंद होने की खबरें थी, उसके बाद दुनिया को मौशी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचता, लेकिन जैसे जंगबंदी की खबर आई, अब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी हुई, तो इकोनॉमिकली जो नुकसान पहुंचना था दुनिया को, उसमें भी कमी हुई है, वो भी रुक गया। बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा नुकसान चाइना का होना था। चाइना तकरीबन अपना 45-47% तेल जो है वो ईरान से ले रहा था। तो मेरे ख्याल में इससे दुनिया में एक बहुत बड़ी रिलीफ आई है। और अगर चीन का तेल बंद होता, चीन की प्रोडक्ट्स महंगी होती, तो पूरी दुनिया को बुखार चढ़ जाना था। तो मेरे ख्याल में जरूरी था दुनिया के लिए, और बहुत अच्छा स्टेप हुआ है कि पूरा रीजन जो है, ना सिर्फ वहां पे उन ताबकारी के असरात कतर और दूसरी स्टेट्स की तरफ जाते, पाकिस्तान की तरफ भी हवाओं का रुख होता, तो ताबकारी पे आपको भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि किसी न किसी तरीके से तीसरी आलमी जंग का खतरा जो है वो टल चुका है। इसमें आप देखेंगे आज कई ममालिक के अंदर जश्न का समा है। ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, लोगों ने सुख का सांस लिया है। इजराइल को भी इस वक्त पता चल चुका है कि जो उनका डोम था वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, उनके एयरपोर्ट्स निशाना बने, उनके पावर प्लांट निशाना बने। एक बहुत बड़ी तादाद इजरायली शहरियों की इस वक्त टेंटों में है, बिल्कुल गाजा का नक्शा बना है इस वक्त इजराइल के अंदर। तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में दुनिया देखेगी कि क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया गया है। लेकिन जिस तरह के अमेरिकन सदर जो है हमेशा वो कहते हैं कि ट्रेड होना चाहिए, टैरिफ और ट्रेड के जरिए जंगों का अहदाफ हासिल करने चाहिए, बजाय कि जानी नुकसान हो, माओं के बच्चे मरे, औरतों के हस्बैंड मरे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत खुशाइंद बात है और उसमें पाकिस्तान का रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल था। पाकिस्तान उस रीजन के अंदर अब मजीद मसाइल बिलखसूस अफगानिस्तान के साथ उस चीजों पर तवज्जो देंगे जो पाकिस्तान के एक सूबे के अंदर TTP और जो तालिबान का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अब टाइम आ चुका है उनको कंट्रोल किया जाए। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पहले साल में इन सारे मसाइल को का हल निकाल के 3 साल मुसलसल पाकिस्तान और दुनिया की इकानमी पे तवज्जो देंगे। और दुनिया, मैं समझता हूं कि अब दौर नहीं है जंगों का। जहां जहां गुर्बत है, अभी तक सप्लाई चेन पूरा रिस्टोर कोविड की वजह से नहीं हुआ था। अभी तक इकानमी, कई मुल्कों की इकानमी जो सर्वाइव कर रही थी बहुत पुअरली कोविड की वजह से। तो मेरे ख्याल में अब जंगें रोकनी चाहिए और इंसानियत पे और इकानमी पे इन चीजों को। अमेरिकी सदर के चैलेंजेस की अगर बात की जाए, जो उन्होंने रोल प्ले किया पाक भारत जंग में, और अब ईरान इसराइल जंग भी हम रोकती देख रहे हैं, अब आप समझते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग भी वो रोक पाएंगे? डेफिनेटली मैं समझता हूं कि मैं पहले भी एक सेगमेंट में आज मैं बात कर रहा था कि रशिया और यूक्रेन भी जंग लड़ के तंग आ चुके हैं और यूरोपियन यूनियन और दूसरे ममालिक पैसा दे के तंग आ चुके हैं। यूक्रेन की जंग ना सिर्फ एक जंग थी बल्कि करप्शन की ATM मशीन थी। आपने देखा होगा कि वहां के जो सदर हैं यूक्रेन के, वो मुसलसल चंदा मांगने पे निकले होते थे। अब वो लोग तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। अब देखेंगे कि और रशिया काफी हद तक अपने अहदाफ हासिल कर चुका है। तो मेरे ख्याल में अब टाइम आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हॉकी के मैच में रेफरी तब आता है जब दोनों खिलाड़ी थक चुके थे, दोनों साइडें थक जाएं। तो मेरे ख्याल में टाइम आ चुका है कि दोनों पार्टी थक चुके हैं। वहां भी और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मुसलसल प्रेसिडेंट पुतिन के साथ राब्ते में हैं। स्टीव विटकॉफ जो है वो मुसलसल कई दौरे कर चुके हैं। दैट इज नेक्स्ट। अब दर हकीकत अभी सीज फायर हुआ है, ये स्टेज 1 थी। स्टेज 2 ये है कि सारी पार्टियां डायलॉग करके लाहेबल इख्तियार करें, एग्रीमेंट के टर्म्स जो हैं उनको नेगोशिएट करें, और दैट इज द नेक्स्ट स्टेज। और इसमें मेरे ख्याल में अगला स्टेज होगी, उसमें दैट्स द नेक्स्ट टास्क फॉर द डोनाल्ड ट्रंप। मैं खावर घुमन साहब से भी एग्री करूंगा। डेफिनेटली उन्होंने जिस तरह फरमाया है
کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی جو 2 ہفتے کا ٹارگٹ دے کر دوسرے دن حملہ کیا وہ کریڈیبلٹی بھی داؤ پہ تھی. لیکن امریکہ میں یہ بھی خبریں سنی جاتی ہیں کہ اگر امریکہ اٹیک نہ کرتا تو اسرائیل نے اٹیک کر دینا تھا. اس حملے سے کچھ گھنٹے پہلے بی بی نتنیاہو کی کال آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 weeks are too long, if you don't do that we will do it. ایک خدشہ یہ تھا. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ بھی خبریں تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اٹیک کرنے سے پہلے ایران کو بتایا تھا کہ یہ ٹارگٹ ہیں, ہم ان کو ہٹ کریں گے تاکہ منیمم جانی نقصان ہو سکے. تو دیکھیں اس پہ ابھی مزید چند دنوں تک کئی نئی خبریں کھل کے لوگوں کے سامنے آئیں گی جس سے پتا چلے گا امریکہ کی کریڈیبلٹی کی سچویشن کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا خاور گھمن صاحب اور ساجد تارڑ صاحب. تو امریکی صدر کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہونے والی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق تقریباً 6 گھنٹے بعد اسرائیل اور ایران اپنی جاری آخری کارروائیاں مکمل کر لیں گے.